محترم اجاز نثار صاحب، مظفر پراچا صاحب، اکرام سہگل صاحب، غازی صاحب، طارق ملک صاحب، معزز سی اوز، کارپوریٹ لیڈرز، سب سے پہلے میں اجاز نثار کو اس کامیاب کانفرنس پہ مبارکباد دوں گا، اور اجاز کے ساتھ میرا بھی رشتہ ان دنوں سے ہے کہ جب اس نے یہ سفر شروع کیا تھا اور چند لوگوں کے ساتھ سفر کیا تھا، اور اب ایک یہ بہت بڑا کاروان بن گیا ہے جو کہ اس کی ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ اور ہارڈ ورک کی بہت بڑی ایک ٹیسٹمنی ہے۔ سو گریٹ ورک اجاز، یو ہیو ریئلی میڈ اس پراؤڈ اینڈ وی وش یو سکسیس۔ خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع ہے ٹرن اراؤنڈ پاکستان، میرا خیال ہے کہ کارپوریٹ دنیا کا کوئی بھی انسان اس موضوع سے ناواقف نہیں ہے، اور ٹرن اراؤنڈ کا تصور وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انڈر ویلیوڈ ایسٹ ہو، کوئی ایک ایسا ایسٹ کہ جس کی جو اصل ویلیو ہے وہ اس سے نیچے ہو، اور آپ کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے کیپٹل گین کی، آپ اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پاکستان بھی کسی بھی لحاظ سے انڈر ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، لیکن انڈر مینجڈ کنٹری ہے، اور اگر اس میں بھی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے تو ہم بہت بڑی اس کی کامیابی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو 22 کروڑ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے جو کہ یہاں پر پیش بھی کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جسے قدرت نے اتنے دولت سے، وسائل سے، اتنی اپرچونٹی سے مالا مال کیا ہے، آج 2022 میں جب ہم اپنی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو وی آر اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ آور وے، جبکہ 1999 تک پاکستان ساؤتھ ایشیا کی لیڈنگ اکانومی تھا۔ ہم بھارت سے بھی آگے تھے اور ہم بنگلہ دیش سے بھی آگے تھے، لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور بھارت بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور غالباً شاید اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اور ٹرن اراؤنڈ نہ کیا، خود کو ماضی سے سبق سیکھ کے درست سمت میں نہ ڈالا، تو کوئی بعید نہیں کہ 10-15 سال میں شاید افغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا سنجیدہ لمحہ ہے، اور میں آپ کو اس میں اپنی ذاتی تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو نسل ہے، جس نسل کی میں نمائندگی کرتا ہوں، ہم تاریخ کے سامنے اپنے کندھوں پہ بہت بوجھ اٹھا کے کھڑے ہیں، چونکہ جب 50ویں سالگرہ تھی پاکستان کی تو اس وقت میں بھی حکومت میں جب شامل ہوا تو بہت زیادہ پیشن تھا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں، اور جب پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں یہی تھیسس دیا کہ جہاں ہمیں ملک کے داخلی مسائل کا سامنا ہے، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، انڈسٹریل ریولوشن، نالج ریولوشن میں ڈھل رہا ہے، ہر ملک اپنے اندر نئی صلاحیت پیدا کر رہا ہے، اور یہ صلاحیت 2-4-5 سال میں نہیں پیدا ہوتی، یہ 5 سال سے بیونڈ 10-15 سال کی کنسسٹنسی کے ساتھ محنت مانگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر نے ویژن 2020 بنایا، چائنا میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے جب 1979 میں چین کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے ویژن 2049 دیا کہ بائی 2049 وی ول بی اے مڈل انکم کنٹری، لیکن جو انہوں نے 10 سال کے اہداف رکھے ان کو 5 سالوں میں اچیو کیا۔ 1980 میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم تقریباً $300 تھی اور چائنا کی $200 تھی۔ 1980 کل کی بات ہے، لیکن آج ہم 1500 پہ لڑکھڑا رہے ہیں، اور چین جو ہے وہ
14,000 کے قریب 12-14,000 ڈالر پر کیپٹا پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جرنی جو ہم نے 1997 میں سوچ کے شروع کیا ویژن 2010 کی صورت میں، اور اس کا ہدف یہ رکھا کہ بائی 2010 وی شوڈ بی این اپر مڈل انکم کنٹری۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویژن میں اس حد تک ہم نے ہر چیز کیلکولیٹ کی کہ 98 میں پاکستان انرجی سرپلس کنٹری تھا، اور ہم بھارت کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کی نیگوسیشن کر رہے تھے کہ فالتو بجلی اگر بھارت خرید لے تو ہم اسے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بالکل ہمسایہ ملک ہے۔ تو ہمارے پاس بجلی فالتو تھی، لیکن 98 میں ہم نے ویژن 2010 میں یہ فور کاسٹنگ کی تھی کہ اگر ہم نے آئندہ مزید پاور جنریشن کو نظر انداز کیا تو بیونڈ 2006 وی ول ہیو پاور شارٹیجز ان پاکستان۔ اور جب وہ بات ہم نے کی تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بجلی تو ہمارے پاس فالتو ہے۔ اور پھر 99 میں ماشاء اللہ لگتا ہے اس ویژن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم ایک امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ملک کے لیے کیا انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 2006 اور 2007 کے بعد بدترین لوڈ شیڈنگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 2013 میں جب ہم واپس آئے تو آپ سب اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس ملک میں 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، اور جو آپ کی یو پی ایس کے سسٹمز ہیں وہ بیٹری چارج نہیں کرتے تھے کہ بجلی پھر چلی جاتی تھی، اور لوگ گھروں میں موم بتی اور لالٹین جلانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اور کسی اخبار میں ایک سرخی لگی کہ پاکستان از بیک انٹو سٹون ایجز، کیونکہ سٹون ایجز میں بھی لوگ روشنی کے لیے آگ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور پھر 2013 میں یہ عالم تھا کہ ہر روز ایک خودکش بمبار خود کو کہیں پھاڑتا تھا، اور درجنوں پاکستانی اس کے ساتھ شہید ہوتے تھے۔ کراچی کے اندر یہ عالم تھا کہ کوئی مرد اگر گھر سے نکلتا تو اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی مسلح پر بیٹھ کے دعا کیا کرتی تھی کہ میرا شوہر، میرا بھائی، میرا بیٹا خیریت سے شام کو گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کے خبر نامے میں اگر کراچی کے بارے میں یہ خبر آتی تھی کہ آج 7 یا 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں تو لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے کہ سنگل ڈیجٹ کا نمبر ہے، اس کا مطلب ہے کراچی میں امن رہا ہے۔ یہ پاکستان کے حالات تھے 2013 میں، اور اس وقت بھی ایک ٹرن اراؤنڈ چیلنج تھا کہ ہاؤ ڈو وی ٹرن اراؤنڈ پاکستان۔ اور اس وقت حکومت نے ویژن 2025 پرائم منسٹر نواز شریف کی قیادت میں بنایا، جس میں ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں تھی، پرویز خٹک صاحب سے اس پہ سگنیچر لیے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی، قائم علی شاہ صاحب سے اس پہ سگنیچر لیے۔ نیشنلسٹ کی حکومت بلوچستان میں تھی، ڈاکٹر مالک سے سگنیچرز لیے۔ In every possible way we try to make that a national consensus document۔ اور اس کے اوپر ہم نے جب سفر شروع کیا تو we set the goal that by 2025 we hope to be in the top 25 economies۔ اور بہت سے سقراط اور بکراتوں نے مذاق اڑایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے کیا حالات ہیں، کوئی انویسٹر پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ ہمیں یہ شیخ چلی کا خواب بیچ رہے ہیں۔ لیکن لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی منصوبے پر کام کیا جائے تو غیبی مدد آتی ہے، اور پھر وہ غیبی مدد سی پیک کی روشنی میں پاکستان کو ایک گیم چینجر منصوبہ ملا، جس کے تحت 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان سے انرجی، انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مختلف شعبوں کے اندر آئی۔ اور
وہی پاکستان جس کو 2013 میں دنیا سیف ہیون فار ٹیررسٹ کہتی تھی، 2017 میں وہ پاکستان وہاں پہ پہنچ گیا کہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے یہ کہا کہ if Pakistan continues on this trajectory, by 2030 it will be in the top 20 economies of the world. یہ حکومت نے نہیں کہا، پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ پاکستان is well poised to be in the top 20 economies of the world by 2030. اور میں آپ سے یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ 2017 میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ امریکہ کا سفیر، برطانیہ کا ہائی کمشنر، یورپین ممالک کے سفراء، جاپان کے سفیر مجھے مل کر صرف ایک مطالبہ کرتے تھے کہ ایکسیلنسی ٹیل اس ویئر کین آر کمپنیز انویسٹ انڈر سی پیک، in which special economic zone can we also have opportunities for our companies. So وہ دنیا جو پاکستان کو سیف ہیون فار ٹیررسٹ کہتی تھی، the same world started looking at Pakistan as a safe haven for billions of dollars of Chinese investment. اور وہ یہ دیکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر چینی یہاں پہ اربوں ڈالر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بھی کیوں نہیں پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کر سکتے. لیکن پھر ویژن 2025 کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ویژن 2010 کے ساتھ ہوا تھا. دیر واز اے رجیم چینج پولیٹیکل مینوور. آج بات کی جاتی ہے کہ رجیم چینج ہوئی ہے. یہ رجیم چینج ایک ٹرانسپیرنٹ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہوئی ہے، لیکن 2018 میں جو مینوور ہوئی تھی وہ آر ٹی ایس سسٹم کے تحت کی گئی. ہم نے قبول کی بشرطے کہ اس راستے کو قائم رکھا جاتا، لیکن وہ راستہ ابنڈن کر دیا گیا. آج 2022 میں جب میں دوبارہ منصوبہ بندی کی وزارت میں آیا ہوں تو فرق یہ ہے کہ 2018 میں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپیہ تھا جب ہم نے حکومت چھوڑی. آج جب میرے پاس دوبارہ حکومت آئی ہے تو پچھلے مالی سال کا بجٹ 550 ارب تھا ترقیاتی. 4 سالوں میں اسے 1800، 2000، چلے 1500 ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ 550 ارب سکڑ کر رہ گیا تھا. اور جب ہم نے جون میں اس بجٹ کا سامنا کیا ہے تو آپ سب سی اوز ہیں، اور اس لیے میں یہ نمبرز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس سے زیادہ کمپیلنگ ٹرن اراؤنڈ کا کیس کیسے ہو سکتا ہے. پاکستان کے بجٹ کے نمبرز یہ ہیں. if these are the numbers of your balance sheet, probably you will not be able to sleep at night. ہمیں جو ورثے میں اکانومی ملی ہے اس کے آج نمبرز کیا ہیں. پاکستان کی ٹوٹل ٹیکس ریونیو از 7000 بلین روپیز. اس میں سے 4000 ارب وفاقی حکومت صوبوں کو ادا کرتی ہے انڈر دا نیشنل فائنانس ایوارڈ. تو وفاقی حکومت کے پاس باقی بچ جاتے ہیں 3000 ارب. اس 3000 ارب میں سے 2000 ارب نان ٹیکس ریونیو ملتا ہے تو کل ملا کے 5000 ارب بن جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان کا ڈیٹ سروسنگ کیا ہے؟ جو 2018 میں 1700 ارب تھی، آج وہ 4500 ارب ہے. تو اس 5000 ارب میں سے جب آپ 4500 ارب ڈیٹ سروسنگ میں نکال دیں گے تو آپ کے پاس صرف 500 ارب باقی بچا ہے. آپ کا ڈیفنس بجٹ 1500 ارب روپیہ ہے. سو ڈیفنس بجٹ کے 500 ارب آپ اپنے پاس سے ادا کریں گے اور اپنے دفاع کے لیے 1000 ارب جو ہے وہ خسارے سے پورا کریں گے. جو کاسٹ آف رننگ دا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 550 ارب ہے، وہ سارے کا سارا خسارے سے پورا ہوگا.
725 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ، وہ سارے کا سارا ڈیفیسٹ فائنینسنگ سے ہوگا۔ تقریباً 625 ارب روپیہ پینشنز ہیں، وہ ساری کی ساری خسارے سے ہوں گی۔ تقریباً 700 ارب روپے کی سبسڈیز ہیں جو ہم مختلف پروگرامز میں دینے پہ مجبور ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری خسارے سے ہوں گی۔ 1100 ارب کے ٹرانسفرز ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو یا پروونسز کو مختلف مدوں میں حکومت وفاقی کرتی ہے، وہ سارے کے سارے خسارے سے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا یہ صورتحال کہ جہاں پر آپ کے پاس صرف 500 ارب روپیہ نیٹ ریونیو ہو اور اس کے اگینسٹ یہ 5-6 ہزار ارب کے اخراجات ہیں جو آپ خسارے سے پورا کر رہے ہیں، یہ کتنی دیر تک سسٹینیبل ہے؟ پاکستان کا آج سب سے بڑا چیلنج ہمارا وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے جو اس بے قابو بوروئنگ کی وجہ سے اور جو ماضی کے کچھ فیصلے ہیں کہ جن میں یکلخت انٹرسٹ ریٹ کو ہم نے ڈبل کیا اور ڈیویلیویشن کو بہت زیادہ ایک دم کیا، ان سے جو ڈسٹورشنز پیدا ہوئیں، تو آج ہم ایک شدید فسکل ڈیفیسٹ کا شکار ہیں، جس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں سب سے بڑا حصہ ڈیٹ سروسنگ کا ہے جو کہ 4,500 ارب پہ ہے۔ سو وی ہیو ٹو مینیج دس فسکل ڈیفیسٹ۔ جب آپ کے آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو آپ یا اخراجات گھٹا سکتے ہیں یا آمدنی بڑھا سکتے ہیں۔ آمدنی بڑھانے کے لیے we are among one of the lowest tax paying countries. Tax to GDP ratio is lowest in the world. 10% of GDP جو کہ کامیاب ممالک ہیں ان میں 16 سے 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے۔ سو دس از ناؤ اے بگ چیلنج کہ ہم اپنے ٹیکس ریونیوز میں اگر تیزی کے ساتھ اضافہ نہیں کریں گے تو یہ اخراجات ہمارے لیے ممکن نہیں ہیں۔ اور ٹیکس ریونیو میں جو تھیفٹ ہے، جو لوگ نہیں دینا چاہتے، دے ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اس ملک کے بقا میں ان کا مفاد ہے یا وہ اپنے ذاتی مفاد میں پیسے لوٹ کے ٹیکس چوری کر کے خود کو باہر لے جا کے اس ملک کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جس حال میں بھی ہو ہمیں اس میں نہیں۔ سو ایچ ون آف اس ہیز ٹو ناؤ، جو بھی کوئی بزنس ہے، جو ٹریڈر ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، سیلریڈ لوگ تو مجبور ہیں کہ ایٹ سورس ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، لیکن پاکستان کے بزنس کے طبقوں کو اس بارے میں ضرور آگے آنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے ٹیکس ریونیو کو کیسے 16 سے 18% آف جی ڈی پی پر لے کے جائیں، اسی سے پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ ممکن ہے۔ دوسرا ڈیفیسٹ جو ہمیں اس وقت درپیش ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ ہم نے 75 سالوں میں پاکستان کو ہمیشہ جب بھی گرو کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں ہماری ڈیمانڈ پیدا ہوئی، ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھی، لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز نہیں بڑھی، چونکہ ہم نے پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل پہ کھڑا نہیں کیا۔ یقیناً امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ایک بڑی اہمیت ہے فار انڈسٹریلائزیشن، لیکن انڈسٹریلائزیشن ہیز ٹو بی ایکسپورٹ اورینٹڈ۔ جس ملک نے، چائنا نے، جاپان نے، کوریا نے، ملیشیا نے، سنگاپور نے، بنگلہ دیش نے، ٹرکی نے، جس ملک نے کامیاب ترقی کی انہوں نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گروتھ ہوتی ہے، آپ کے ہاں کنزمپشن بڑھتی ہے، ڈالر سے امپورٹ آتی ہے، آپ کے پاس ایکسپورٹ اس کے مطابق نہیں بڑھتی، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس۔ اور جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تو ایمرجنسی بریکس لگائیں، امپورٹ کو کٹ کریں، اور جیسے آج کل ہمیں امپورٹ ڈیمانڈ مینجمنٹ جو ہے ڈالر کی وہ کرنی پڑ رہی ہے، چونکہ اگر ہم وہ نہ کریں تو ریزروز کے اوپر غیر معمولی دباؤ ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے دوسرا ٹرن اراؤنڈ چیلنج ہے
کہ ہم 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کیا 5 سے 7 سالوں میں جاتے ہیں یا 10 سے 15 سالوں میں جاتے ہیں. دیز آر ٹو ڈفرینٹ ٹریجیکٹریز. اگر ہم نے بزنس ایز یوزول موڈ کے اندر ایکسپورٹ گروتھ کی, then we have serious challenges. Whatever we may say, we will be in trouble. Lekin if we can redirect our efforts, our energies, our capabilities, اور ہم اپنے پروڈکٹیو سیکٹرز کو ایکسپورٹ کی طرف الائن کر گئے اور گلوبل مارکیٹس کے ساتھ ہم نے ناتا جوڑ لیا, تو پھر یقیناً پاکستان کے پاس بے پناہ پوٹینشیل ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ گرو کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو سیکنڈ چیلنج ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس تیزی کے ساتھ ایکسپورٹ کو اپنے سامنے ایک نیشنل ایجنڈے کے طور پہ رکھ کے اس میں ہر پاکستانی یہ سوچے کہ وہ ایکسپورٹ کے ذریعے کتنے ڈالر کما سکتا ہے. ہر بزنس مین یہ سوچے, ہر انڈسٹری یہ سوچے, اگر آپ $100 ملین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہاؤ کین آئی گو ٹو $200 ملین ایکسپورٹ؟ اف یو آر ایکسپورٹنگ $500 ملین, ہاؤ کین یو گو ٹو $1 بلین ایکسپورٹ؟ دس ہیز ٹو بی آر نمبر 1 پرائرٹی, اور اس کے اوپر ہی ہماری کوشش ہے. تیسری چیز انویسٹمنٹس. اب جب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہمارا اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یا ڈیولپمنٹ بجٹ اتنا شرنک کر گیا ہے کہ اس کے اندر اتنی اسپیس نہیں ہے کہ ہم اسے بڑھا سکیں. دا کنٹری ہیز ٹو گرو تھرو پرائیویٹ انویسٹمنٹ, اور یہ بات ہم نے اسلام آباد میں بھی ٹرن اراؤنڈ کانفرنس میں کی تھی. اور میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کریں, اس کے راستے میں جہاں کہیں سرخ فیتا ہے اس سرخ فیتے کو کینچی کے ذریعے کاٹ کے ان کو آزاد کریں. آپ نشاندہی کریں کہ کہاں پر کوئی ایسی ریگولیشن ہے, ایسا قانون ہے یا ایسا کوئی پروسیس ہے جو آپ کے انٹرپرائز کو روک رہا ہے, تو یو ول یور ایڈوکیٹس ود ان دا گورنمنٹ, ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے راستے کے ان پتھروں کو دور کریں گے. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر انیبلمنٹ, فیسیلیٹیشن اینڈ امپاورمنٹ ہولڈز کی ٹو آر فیوچر پروگرس. چونکہ آپ ہی کی انویسٹمنٹ سے پاکستان آگے چل سکتا ہے. اسی سے جڑی ہوئی چیز فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. یہاں پہ ابھی پراچا صاحب نے ویٹنام کی مثال دی. ویٹنام کی آبادی 10 کروڑ ہے, لیکن وہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سالانہ $30 بلین ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $1.5 ارب ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ویتنام میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں ہیں؟ اگر ویتنام $30 بلین کی FDI لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کا جواب اس میں نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی کسی بھی لحاظ سے کسی دوسری قوم سے کم ہے. ہم زیادہ ذہین ہیں, ہم پالیسیاں بہتر بناتے رہے ہیں, ہمیں دنیا کا زیادہ اچھی طرح نالج بھی ہے, لیکن ہم کیوں بار بار ناکام ہوتے ہیں؟ میں ایک رورل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. نارووال ایک رورل ایریا ہے جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو میں آپ کو رورل مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گندم کا بہترین بیج لے کر آئیں کہ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیداوار دیتا ہے, آپ زمین کو بہترین تیار کر لیں, موسم بھی بہت شاندار ہے, آپ نے کھاد بھی بہترین ڈالی ہے, بیج بھی بہت اچھا لگایا ہے, لیکن اگر آپ اس بیج کو لگانے کے بعد کھیت میں مسلسل ہل چلاتے رہیں گے تو کیا وہ بیج کبھی اگ سکتا ہے؟ جب آپ کو بیج لگانا ہے تو اس کے بعد آپ کو مٹی کو امن اور سکون دینا ہے, سٹیبلٹی دینی ہے. اگر سٹیبلٹی آف سوائل نہیں ہوگی تو بہترین سے بہترین بیج بھی جرمنیٹ نہیں کر سکتا.
تو لہٰذا 75 سالوں میں اگر پاکستان could not realize its true potential, تو it was because of those policy and political shocks جن کے ساتھ ہم بار بار اس ملک کے اندر حل چلاتے رہے ہیں. ہمیں پہلا موقع 60s میں ملا، لیکن ہم نے 65 کی جنگ کے نتیجے میں اپنے اس سفر کو کریش کر دیا. ہمیں دوسرا موقع 1991 میں ملا، جب ہم نے ساؤتھ ایشیا میں سب سے پہلے پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن اور ڈی ریگولیشن کی پالیسیز کو اپنایا. پاکستان یوں اوپر اٹھا، لیکن 90s میں ہم نے دو سالوں کے بعد حکومتوں کی میوزیکل چیئر کے ساتھ، انسٹیبلٹی کے ساتھ، پالیسی ریورسلز کے ساتھ وہی پالیسیز انڈیا نے کنسسٹنسی کے ساتھ چلائیں اور 2000 میں ہم سے آگے نکل گیا. ہمیں تیسرا موقع سی پیک کی صورت میں ملا تھا، اور میں 2015، 14، 16 میں میری تقریریں نکالیں، میں بار بار یہ کہتا تھا، اور شاید ادھر بھی میں نے اس فورم سے بھی کہا تھا کہ قدرت نے ہمیں یہ فٹ بال جتنا بڑا کیچ دیا ہے، اگر اس کیچ کو ہم نے ڈراپ کر دیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. تاریخ کے اندر ہمیں آنے والے دور میں وہ کوڑے لگیں گے کہ شاید ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اتنی بڑی اپرچونٹی ہم نے کیسے مس کر دی. لیکن ہم نے سی پیک کو بھی مذاق بنایا. سی پیک کے اوپر ہم نے جھوٹے الزامات لگائے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا دوست ملک جس نے مشکل میں ہمارا ہاتھ پکڑا تھا، ہم نے اس کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ کے سائٹ پہ چلا جائے. لہٰذا آج ہم پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں اور کس طرف جائیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائم ہیز کم کہ جو کارپوریٹ ٹرن اراؤنڈ ہے وہی کنٹری ٹرن اراؤنڈ ہے، اور کمپنی ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ کبھی کانفلکٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کارپوریٹ ٹرن اراؤنڈ میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں: alignment and synergy. If you cannot create alignment, everyone does not unite for a common purpose, there is no turnaround. اور اگر آپ اس کامن پرپز کے پیچھے ایک پازیٹیو سینرجی نہیں پیدا کرتے کہ جہاں سب مل کر ایک کامن مقصد کے لیے کام کریں، اگر ایک دوسرے سے وہ گتھم گتھا ہوں گے، then you don't need an enemy to let you down. The time has come, whoever we are, whatever our beliefs are, we should accept each other as equal Pakistanis. To be equal Pakistani, you don't have to be same. جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ایکول ہونے کے لیے ہمیں سیم ہونا ضروری ہے، that is not democracy, that is fascism. We may have different views, we may have different ways or different paths, but as long as we believe that each one of us has a common destination, that we all mean well for Pakistan. آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں موٹر وے سے جاؤں گا، ذرا آرام سے سفر ہو جائے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم جی ٹی روڈ سے جائیں گے، پیٹرول ذرا کم خرچ ہوگا، چلو ہیسل ہے. کوئی کہے گا نہیں ریل کار سے جانا ہے، ڈرائیونگ نہیں کرنے چاہتے، گپ شپ کرتے جائیں گے. ایز لانگ ایز تینوں اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو موٹر وے والا ہے وہ جائز ہے اور جی ٹی روڈ اور ریلوے سے جانے والے غدار ہیں یا کافر ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو پولرائزیشن سے بچائیں، ہم پاکستان کو آپس کے انتشار سے بچائیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیٹ می ٹیل یو کہ جو آفت پاکستان پہ گری ہے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی صورت میں، $30 ارب کا جو اکنامک لاس ہے اسے آپ بھول جائیں. جو ہیومن لاس ہے، جس کسی نے وہ دیکھا ہے وہ کئی ہفتے سو نہیں سکتا. I have seen it. I was in charge of that operation and I know what people of Sindh and people of Balochistan have gone through. آپ اگر یہ تصور کریں، خدا نہ خواستہ 4 ہفتوں کے لیے، 6 ہفتوں کے لیے پورا ضلع لاہور 10 فٹ پانی کے اندر ڈوب جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ آپ کے کاروبار کی، آپ کی ذاتی زندگی کی کیا حالت ہوتی؟
Darjanons districts of Balochistan and Sindh were inundated, were under water, 10, 12 feet of water for weeks and weeks. 33 million Pakistanis کی زندگی تباہ ہو گئی. Alhamdulillah, we faced that worst terrible disaster with collaborative effort. ہر کسی نے اس میں حصہ ڈالا. پرائیویٹ سیکٹر نے, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز نے, حکومتوں نے. اگرچہ نقصان کو پورا کرنے میں وقت لگے گا, لیکن جو بھی باہر سے آیا ان کا خیال تھا کہ 5-6 ہزار افراد کی جانوں کا نقصان ہوگا کم از کم. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان 1700 جانوں کا بھی بڑا دکھ ہے, لیکن we were able to save thousands of lives. لیکن ابھی ان لوگوں کو دوبارہ زندگی میں کھڑا کرنا ہے. وہ غریب لوگ جن کا ہر چیز پانی بہا کے لے گیا, آج ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. اور 9 جنوری کو کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس جنیوا میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کر رہے ہیں. پوری دنیا کے ممالک نرم دل کے ساتھ جو پاکستان کی تباہی دیکھ کر آئے ہیں, ان سب کی آنکھیں اشک بار تھیں, اور آج پوری دنیا پاکستان کی مدد کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم پاکستان کے اندر اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے. ہم پاکستان کے اندر سے میسج چلا رہے ہیں باہر کی دنیا کو کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب انسان کو اپنی سیاست اور اپنا اختلاف بھلا کے کامن پرپز کے لیے کام کرنا چاہیے. آج ہم سب کو ان 3.25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے مل کر ایک قوم بن کر ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, تاکہ ہم ان کو دوبارہ زندگی پہ لے کر آ سکیں. ہر وہ پاکستانی جس کا گھر سلامت ہے, ہر وہ پاکستانی جس کا کاروبار سلامت ہے, ہر وہ پاکستانی جو سردی کے موسم میں ہیٹر جلا کے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے, اس کو ان لوگوں کا سوچنا ہے کہ جن کے سر پہ چھت نہیں, یا جو سردی کے موسم میں آج بھی گرم لحاف اور گرم پروٹیکشن چاہتے ہیں, اور جن کا روزگار ختم ہو گیا ہے, ان کو اپنے دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. تو یہ مشن ڈیزاسٹر کا ختم نہیں ہوا. میں کارپوریٹ سیکٹر سے بھی کہوں گا کہ وہ آپ ان لوگوں کی بحالی کے عمل میں اسی جذبے کے ساتھ برسرے پیکار رہیں جیسے آپ پہلے کر رہے تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یقیناً جیسے 2005 کے زلزلے میں اور 2010 کے سیلاب میں سرخرو ہوئے تھے, اب بھی ہم سرخرو ہوں گے. سو آخر میں لیٹ می سے دیٹ پاکستان ہیز ٹریمنڈس اپرچونٹی. جیسے آج ہمارے جو حالات ہیں, اگر وہ بہت برے ہیں تو یہاں سے دیر از اے گریٹ اپرچونٹی کہ وی کین میک اے گریٹ کم بیک, چونکہ ہمارے فنڈامنٹلز بڑے اسٹرانگ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک دیا ہے کہ جس میں فوڈ سیکیورٹی ہمارے پاس ہے. آج ہماری سب سے بڑی اپرچونٹی ہماری یوتھ ہے کہ جو بڑی ٹیلنٹڈ ہے اور جس نے پاکستان کو 3rd لانسنگ کنٹری دنیا کے اندر بنا دیا ہے. تو ہمارے ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے ویژن میں یہی پاکستان کی اسٹرینتھس ہیں جن کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہاؤ کین وی امپاور آر یوتھ تھرو بیٹر ایجوکیشن اینڈ اسکلز, how can we enable them for the digital revolution, or how can we also focus on our agriculture sector which can give us 6 months payback. چونکہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر اس میں کم سے کم امپورٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے بھی اپرچونٹی نکال سکتے ہیں. اینڈ مائی لاسٹ ورڈ ٹو بزنس کمیونٹی از, دیکھیے کتنی بڑی ناکامی ہے ہماری. ہمارے ہمسایہ ملک میں چائنا میں $2.25 ٹریلین کی امپورٹ ہوتی ہے. $2.25 ٹریلین کی امپورٹ چائنا کرتا ہے, اور پاکستان کا اس میں حصہ $3 ارب ہے صرف. وہ پوری دنیا سے ایگریکلچر پروڈکٹس لیتے ہیں, میٹ لیتے ہیں, ہر قسم کی چیزیں لیتے ہیں. ہم نے کبھی چائنا مارکیٹ کو, جو ہمارے ہمسائے میں دوست ملک ہے, ان کے دروازے کھلے ہیں. دے آر سیئنگ کہ آئیں
Pakistan should export us more. Lekin every time their trade mission comes to Pakistan, hum sirf unko chawal hi pesh kar sakte hain. So I think it is about time کہ ہماری انڈسٹری خود کو گلوبل مارکیٹس کے ساتھ ری الائن کرے. آپ چائنا مارکیٹ کو دیکھیے, وہاں پہ کم سے کم 25 سے 30 بلین ڈالر کی اپرچونٹی ہے, جس کو ہم تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کھول سکتے ہیں. تو لہٰذا 5 E's are our future. How do we move on export front? Second is e-Pakistan. Third is energy sector, جس میں affordable اور efficient energy solution ہم نے نکالنے ہیں. Fourth is equity, کس طرح ہم نے کریٹ کرنی ہے through education, through health and through population control. And fifth is environment, کہ پاکستان کو future climate shock سے بچانے کے لیے ہم نے کیسے ایک resilient پاکستان بنانا ہے. ان 5 E's کے اوپر we offer to all political parties of Pakistan, let us have a national charter of economy, تاکہ ہم اس ملک کو پولیٹیکل شاک سے بچائیں. پاکستان needs stability, Pakistan needs unity, Pakistan needs common purpose, and that is to make Pakistan an economic power. 21st century is the century of economic nations. Today, G7, G20, G77 are not ideological groups. These are economic groups. And your passport to these groups is your per capita income. And that is where we have to focus, how to increase our productivity, how to increase our exports, how to get more investments in Pakistan, and how to use our skills of our youth so that we can create a more productive and more stronger economy in Pakistan. Pakistan Zindabad.